مسیح خداوند کے فتح مند اور بابرکت نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے دور میں جہاں بڑی ساری باتوں میں انسان الجھا ہوا ہے، وہاں ایک سوال بھی اس کے ذہن میں ہمیشہ گھومتا رہتا ہے کہ آخر انسان کے ارد گرد کا ماحول، واقعات اور حالات مسلسل کیوں تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور اس بحث کو اگر ہم ایک ہی بات میں ختم کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محض تبدیلی ہی ایک ایسا عنصر ہے جو مسلسل اور مستقل ہے، کیونکہ اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول، واقعات اور حالات کا مشاہدہ کریں تو ہر چیز وقت کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، جس میں موسم تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارا تہذیب و تمدن تبدیل ہو رہا ہے، ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ تبدیل ہو رہا ہے، حتیٰ کہ انسان کی عمر بھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈھل جاتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو لا تبدیل ہے، یا کوئی ایسی چیز تو ہوگی جسے ہم لا تبدیل کہہ سکتے ہیں۔ کیا واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو لا تبدیل ہے، یا کوئی حتمی سچ یا کوئی مسلمہ حقیقت ایسی ہے جو وقت کے ادوار میں بغیر بدلے ہمیشہ قائم رہی ہو؟ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں، میرے پاس آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ جی ہاں، وہ انسان جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے پاس یہ سچ اور حقیقت موجود ہے، کیونکہ خدا خود ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے۔ ملاکی نبی کی معرفت 3 باب اس کی 6 آیت میں خدا یوں فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی یعقوب تم نیست نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح اگر ہم پرانے عہد نامہ میں چند ایک اور حوالہ جات دیکھیں تو ہم گنتی اس کے 23ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر خدا خود فرماتا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے، یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے۔ یعنی اس بات سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے اور ہمارا ایمان اس میں تقویت پاتا ہے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ اپنے کہنے کے مطابق ہمیشہ لا تبدیل ہی رہتا ہے۔ اور میرے عزیزو، وقت خدا کی شخصیت، قدرت، جلال، فضل، کلام اور وعدوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا خدا جو تخلیق سے پہلے رحیم و کریم، پرفضل، محبت کرنے والا فتح مند خدا تھا، وہ تخلیق کے بعد بھی آج تک پرفضل، فتح مند اور ہمیشہ ابدالآباد قائم رہنے والا خدا ہے۔ باوجود اس کے کہ آپ کی زندگی کتنی ہی غیر یقینی کیوں نہ ہو، آپ خدا کی لا تبدیل محبت اور وفاداری پر یقین کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا اپنے بندہ داؤد کی معرفت 100 زبور کی 5ویں آیت میں لکھتا ہے کہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آئے ہم پرانے ہی عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب خدا اپنی قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ کے ذریعے ملک مصر سے، فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے لایا، اور وہ اس وعدے کی سرزمین میں جانے سے پہلے جب بیابان میں موجود تھے تو خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت اپنی قوم کو شریعت عطا کی، اپنے احکامات عطا کیے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ وہ احکامات اس کی قوم بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان احکامات کی تعمیل کر کے وہ خدا کی خوشنودی اور اس کی قربت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم استثنا اس کے 6 باب کی 4 اور 5ویں آیت میں دیکھیں میرے عزیزو، تو وہاں پر لکھا ہے، سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کلام خدا بتاتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور اس کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت ہمیں انجیل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ملتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور ہم اسی خدا ہی کی
بات کر رہے ہیں جو محبت کرنے میں پہل کرتا ہے، اور وہی محبت جو وہ انسان سے رکھتا ہے وہ خود خالق مجسم ہو کر اس دنیا میں آتا ہے تاکہ انسان کا عفظی ٹھہرے۔ اور ہم مقدس مرکز اس کے 12 باب کی 28ویں سے 34ویں آیت تک اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے۔ پس وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ فقی نے اس سے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے۔ میرے عزیزو، جس طرح کہ ہم اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں سیکھ رہے تھے کہ جب وہ بیابان میں تھے تو خدا نے انہیں حکم دیا، اور ان تمام احکامات میں اول حکم جو خدا نے انہیں دیا تھا وہ یہی تھا کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ لیکن جب ہم مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ وہی خدا جو بیابان میں اپنے لوگوں سے جو کلام کرتا ہے، وہی کلام یسوع مسیح کے حوالے سے ہم اس میں بھی سیکھتے ہیں، اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ وہی خدا ہے جو تخلیق کرتا ہے اور خود مجسم ہو کر جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے اور اس کی ذات بھی لا تبدیل ہے۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو پولس رسول الہام کی روح سے یسوع مسیح کے لیے عبرانیوں کے خط اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور بے شک ہمارا ایمان ہے کہ ہم جس خدا کی پرستش کرتے ہیں، جس خدا کی ہم تمجید کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم سجدہ زن ہوتے ہیں، وہ لا تبدیل خداوند ہے۔ اس کی محبت لا تبدیل ہے، اس کی برکتیں لا تبدیل ہیں، اس کے وعدے لا تبدیل ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج آپ کو اس بات کی تسلی دیتا ہوں اور اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ آپ جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اپنے ایمان کو اور کامل کیجئے اور اس بات کا یقین رکھیں کہ ہمارا خدا لا تبدیل ہے۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، دکھ چاہے کتنا بھی ہو، تنگ دستی چاہے کتنی بھی ہو، رشتوں میں زوال چاہے کتنا بھی ہو، یا پھر بیماری چاہے کتنی بھی ہو، ہمارا خدا لا تبدیل ہے۔ وہ ہم سب کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہمارے رشتوں کو اعتماد عطا کرتا ہے، ہمارے رشتوں کو بحال کرتا ہے، وہ ہمیں تندرستی عطا کرتا ہے، وہ ہماری تنگ دستی کو ہم سے دور کرتا اور خوشحالی اور بحالی کو ہماری زندگی میں قائم کرتا ہے۔ اور جب ہم کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی شہزوری عطا کرتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں ہمیں سکھاتے ہیں کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر تمہارے اندر ہوں گا۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ آئیں ہم دعا مانگیں۔ قادمتی خداوند خدا، تو جو بڑا ہی مہربان خداوند، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے، تو جو الفا اومیگا اول و آخر ابتدا و انتہا یکساں خداوند ہے، جس کا سورج نیکو دونوں پر یکساں چمکتا ہے، ہم خداوند خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اے آسمانی باپ، اس وقت آج کے اس زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا اور ہمیں تو نے سکھایا کہ خداوند تیری ذات لا تبدیل ہے، اور جب تیری ذات لا تبدیل ہے تو خداوند خدا تیری محبت بھی لا تبدیل ہے،
اور وہی محبت جو اس دنیا کے شروع سے خداوند تو انسان کے ساتھ رکھتا ہے، آج بھی تو وہی رکھتا ہے۔ اور خداوند خدا ہم دیکھتے ہیں کہ تیری محبت کی معراج تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خداوند اس دنیا میں آنے اور اس کے مصلوب ہونے اور جی اٹھنے میں خداوند خدا وہ محبت جو ہے وہ ہم پر تو ظاہر کرتا ہے۔ دعا مانگتے ہیں خداوند خدا کہ تو ہمیں وہی محبت عطا کر، ہم بھی خداوند خدا تو اس سے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری قوت سے، طاقت سے محبت رکھنے والے بن سکیں، اور اپنے پڑوسیوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے خداوند خدا اپنی مانند محبت رکھیں۔ تیرا فضل ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم و دائم رہے، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔